بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حسن اللہ یاری اور اس کے ماننے والے آئے روز جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم اور جناب سیدنا عثمان غنی کے ایمان پر حملہ کرتے رہتے ہیں، تو میں ان کے سامنے صرف وہ عبارت پیش کرنے والا ہوں جو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کے پاس حسن اللہ یاری کے آباء و اجداد میں سے کچھ عراق کے لوگ آئے تھے مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے بھی ایمان سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی پر سوالات اور ہٹ بازی کی تھی، ان پر اعتراضات کیے تھے۔ کشف الغمہ میں شیخ اربلی شیعہ محدث لکھتا ہے کہ وقادم علیہ نفر من اہل العراق، عراق میں سے ایک گروہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، اور انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی پر اعتراضات شروع کر دیے، ان کے ایمان کا مسئلہ چھیڑ دیا، طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ فلما فارغوا من کلامہم، جب وہ اپنے کلام سے فارغ ہو گئے، انہوں نے جو بکواسیات کرنی تھی اللہ یاری کی طرح انہوں نے کر دی، قال لهم، تو امام زین العابدین نے انہیں کہا، الا تخبرونی انتم المہاجرون الاولون، چونکہ سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے 3 گروہ بیان کیے تھے، یہ سورہ حشر کی آیت حضرت امام زین العابدین آگے پڑھیں گے۔ 28ویں سپارے سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہ ایمان والوں کے بیان کیا۔ نمبر 1، پہلا گروہ مہاجرین مکہ کا، دوسرا گروہ انصار مدینہ کا، اور تیسرا گروہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ دونوں کے بارے میں بخشش کی دعا مانگتے ہوں گے، ان کی محبت ان کے سینوں میں ہوگی، ان کی مودت ہوگی، ان کے حق میں کلمہ خیر کہیں گے، یہ تیسرا اہل ایمان کا گروہ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جب ان کا کلام سنا، ان کی بک بک کو سنا، تو امام زین العابدین فرمانے لگے، الا تخبرونی انتم المہاجرون الاولون، کیا تم مجھے اس بات کی تو خبر نہیں دے رہے کہ تم مہاجرین اولین ہو، یعنی تم مہاجرین مکہ ہو؟ پھر آیت پڑھی سورہ حشر کی، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، اور وہ رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کا رضوان چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین مکہ سچے مومن ہیں۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، یہ تینوں مہاجرین مکہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، صادق ہیں۔ اور جب یہ سچے ہوئے تو ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر کو، عمر کو، عثمان کو، تینوں کو رب اولئک هم الصادقون سورہ حشر میں فرما رہا ہے، اور سچوں کے ساتھ سنگت کرنے کا حکم بھی سورۃ التوبہ میں دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ابوبکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلا گروہ گنا، فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی خبر دے رہے ہو اے عراقیوں کہ تم مہاجرین اولین ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا لا، نہیں، ہم اس بات کی خبر نہیں دے رہے، ہم مہاجرین مکہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے کہا، مہاجرین کے بعد انصار کا گروہ جو رب نے دوسرا گنا، آپ نے فرمایا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیا تم پھر وہی ہو جنہوں نے مہاجرین مکہ کو ٹھکانہ دیا تھا اپنے وطن میں، ان کی مدد کی تھی، ان کے لیے گھر وا کر دیے تھے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے مہاجرین مکہ، اور مہاجرین مکہ میں سے کسی مہاجر کے بارے میں ان انصار مدینہ کے دل کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ جتنا مال آتا ہے وہ ان کے لیے بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تم بتانا چاہتے ہو کہ تم انصار مدینہ ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا لا، اے امام زین العابدین، ہم انصار مدینہ بھی نہیں۔ اب 2 گروہوں کی انہوں نے نفی کی، ہم نہ مہاجرین مکہ ہیں نہ انصار مدینہ ہے۔ اور تیسرا گروہ چونکہ قرآن نے بیان کیا تھا کہ وہ ہوگا جو قیامت تک آ کے ان دونوں کے بارے میں بخشش کی دعا کرے گا، ان دونوں کے بارے میں محبت کی دعا کرے گا، ان دونوں کے بارے میں کوئی غل نہیں رکھے گا،
جب وہ تیسرے گروہ کی باری آئی تو امام زین العابدین کہنے لگے اما انتم قد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، اے اہل عراق جب تم خود ہی ان دونوں کے متعلق کہہ چکے کہ ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، نہ مہاجرین مکہ میں سے نہ انصار مدینہ میں سے، تو فرمایا وانا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ امام زین العابدین کہنے لگے جب تم مہاجرین مکہ بھی نہیں، انصار بھی نہیں، رہ گئے تیسرے، تو میں زین العابدین گواہی دیتا ہوں تم وہ تیسرے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ جو بعد میں آئیں گے ان مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے بعد، یقولون یہ کہتے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی مہاجرین مکہ اور انصار، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کے اندر نہ رکھنا، غلا للذین آمنوا، ان ایمان والوں کا غل نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، چونکہ تین ہی گروہ اللہ نے بیان کیے، مہاجر، انصار اور قیامت تک آنے والے وہ جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو امام زین العابدین نے کہا مہاجر تم ہو نہیں، انکار کیا، انصار تم ہو نہیں، انکار کر دیا، رہ گئے تیسرے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے بھی نہیں، یعنی تم اہل ایمان میں سے ہو ہی نہیں۔ امام زین العابدین نے فیصلہ کر دیا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی ذات والا صفات پہ بک بک کرے، ان کے ایمان پہ شک کرے، انہیں مومن نہ جانے، بکواس کرے، فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں، یہ کہہ کے فرمایا اخرجوا انی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، بارگاہ عالیہ سے انہیں دھتکارا حسن اللہ یاری کے ابا و اجداد کو، فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں دھتکارے۔ اب خود ہی سوچے وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے حسن اللہ یاری کی دفاع کر رہے ہیں، حسن اللہ یاری کا جو ہے وہ نظریے کو اپنا رہے ہیں، وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، امام زین العابدین انہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار رہے ہیں اور اللہ بھی انہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، صرف اہل ایمان وہی ہے جس کے سینے میں جناب ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا، جناب عمر فاروق کا پیار ہوگا، جناب عثمان غنی کا پیار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ آج لے جن کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت کے دن یہی امام زین العابدین جو ہے وہ برات کریں گے، یہی امام باقر برات کریں گے، یہی حضرت امام زین العابدین اور ان کے جتنے اہل بیت وہ سارے برات کریں گے۔ اس دن تمہاری آکڑ، مغروری، جہالت اور یہ سارا کچھ جو تم بکواسیات کر رہے ہو کوئی کام نہیں آئے گی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ یہاں بھی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، قبر میں بھی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، میدان محشر میں بھی اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا۔